अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और टुडे विद हफीज़ ख़ान के एपिसोड ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आज 14 अप्रैल 2020 सन में आज के दिन इस वक्त दोपहर तक जो रिपोर्टेड केस थे कोरोना वायरस के पाकिस्तान में, उनमें से वो जो अभी तक ज़ेर इलाज हैं वो हैं 5,707 पाकिस्तान में, और 96 की डेथ हो चुकी है। और इसके अलावा 1,097 जो मरीज़ थे वो सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। इस तरीके से जो रिकवरी रेट है, यानी कि जो सेहतयाबी का रेट है, वो 92% बनता है, और जो रेट है डेथ का, मॉर्टेलिटी रेट जिसे कहते हैं, वो 8% बन रहा है। अब देखिए कि अगर हम इस तनासब को देखें कि हमारे यहाँ आज के दिन तक कुल कितने मरीज़ या वो लोग सस्पेक्ट नहीं थे जिनका टेस्ट हुआ कोरोना वायरस का, तो जो कल की रिपोर्ट थी में अवेलेबल थी वेबसाइट पर, वो थी 60,000 लोगों का कल के दिन तक चेकिंग हुई कि आया उन्हें वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं। तो उसमें से आप देखिए कि अगर हम ये पूरी तादाद मिलाएं कि जो इस वक्त इलाज हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है या जो सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं, तो सबको मिलाकर 6,900 लोग बनते हैं। जो 60,000 लोगों के टेस्ट कराने के बाद 6,900 लोग पाए गए जिनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आबादी अगर 20 करोड़ हम उसे कंसीडर करें, तो 20 करोड़ का जिनका टेस्ट हुए 60,000 लोग, वो बनता है 0.3%, यानी कि 0.3% जिन तक हम टेस्ट कर सके हैं। और जो लोग इस टेस्ट शुदा जो तादाद थी 60,000, उसमें से इन्फेक्टेड पाए गए, अगर उनका तनासब देखें तो वो 11.5% बनता है। और इसी तनासब से अगर हम 20 करोड़ लोगों को टेस्ट कर सकें, कि जो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है, तरक्की याफ्ता ममालिक भी मुमकिन नहीं है, तो ये तादाद कहीं इसी तनासब से 11.5 के तनासब से 23 लाख बनती है। यानी 20 करोड़ लोगों में से 23 लाख लोग इन्फेक्टेड हो सकते थे इसी तनासब के हिसाब से। तो ये सब कुछ कैसे है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी चेकिंग की जा रही है या जिनका पड़ताल की जा रही है या जो लेबॉर्ट्रीज तक एक्सेस रखते हैं। तो ये वो लोग हैं जो किसी न किसी हवाले से एक्सपोज्ड हुए, घर से बाहर निकले और वहाँ चेक हो गए, किसी नाके पे चेक हो गए, किसी एयरपोर्ट पे चेक हो गए, किसी बस स्टैंड पे चेक हो गए, तो पता चला और उनका टेस्ट हुआ कि वो इन्फेक्टेड हैं। अब मुल्तान का वाक़या देखिए, निश्तर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं और जिनकी तादाद आज के मुताबिक 26 डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हैं और आइसोलेशन में चले गए हैं, और उनमें से 2 नर्सें हैं, एक पैरामेडिक्स के हैं। तो ये सारे कैसे हुए कि एक मरीज़ ऐसा आया कि जो बज़ाहिर जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं थे कोरोना वायरस के, और वो जो मैंने सुना कि वो नेफ्रोलॉजी वार्ड में आया था, वहाँ पर उसको लोगों ने देखा, डॉक्टर्स ने चेक किया और फिर उसे एक और वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स ने देखा कि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो फिर हुआ क्या कि जब उस मरीज़ की डेथ हुई तो वो कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड निकला, बज़ाहिर उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं थी। तो हम देखते हैं कि वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द चलते फिरते और वो मज़े में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन कुछ पता नहीं उसमें से कौन कौन कोरोना की इन्फेक्शन लिए फिरता हो। आप देखिए कि हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है कि लोग सर दर्द के इलाज के लिए बाहर नहीं जाते, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो किसी से वैसे चले जाते हैं, किसी से मिल लिया और किसी हकीम के पास, किसी क्वैक के पास, और वो प्रॉपर नहीं जाते। तो ज़रा सोचिए कि जब ये ख़तरा हो
کہ جیسے ہی وہ کرونا کے مریض ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آئسولیشن میں چلے جائیں گے، وہ اپنے خاندان سے بچھڑ جائیں گے، تو لوگ ڈر کے مارے بھی نہیں بتاتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کے خلاف یا جو وبا ہے 3 حصے بن گئے ہیں، سیگمنٹس بن گئے ہیں کہیں بھی سماجی اعتبار سے۔ پہلے تو وہ سیگمنٹ ہے حکومت کا، کہ حکومتیں بیچاری پریشان ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کریں، اور پوری دنیا میں تجویز پایا کہ جو اس کا کاریگر علاج ہے وہ صرف اور صرف احتیاط ہے، اور احتیاط لاک ڈاؤن کی صورت میں کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا جائے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسرے لوگوں کو بچانا ہے، پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر ملک میں یہی صورتحال ہے کہ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف عوام ہے۔ عوام کے 2 سیگمنٹ بنے ہوئے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو وسائل رکھتے ہیں اور انہیں شعور بھی ہے اور وہ جہالت سے پرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑ سکتے ہیں اور وہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، وہ غریب ہیں یا غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور شعور بھی اس حد تک ہے تو وہ اسے استعمال نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا شعور یا تعلیم کی کمی، یہ ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ وہ ہیں جو پہلے دن سے اپنی بقا کی جنگ ہار چکے ہوتے ہیں، اور وہ لاپرواہی کے لیول تک چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے پھر کیا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف اپنے لیے خطرہ ہیں بلکہ اپنے ہمسایوں کے لیے بھی خطرہ ہیں، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہیں، اور وہ ہر جگہ۔ اور یہ جو دوسری کیٹیگری ہے یہ اکثریت میں ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، یہ دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں انڈونیشیا میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ رات کو وہ جو رضاکار تھے وہ بھوت بن کے سڑکوں پہ پھرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آئسولیشن یا لاک ڈاؤن کو وائلیٹ کر رہے ہیں انہیں کسی طریقے سے ایک طرف کیا جائے۔ ابھی آپ نے یہ جو پورا دیکھا پس منظر کرونا کا اور جو پیش منظر ہمارے سامنے ہے، اس کے مطابق وہ ممالک جنہوں نے بر وقت اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، لاک ڈاؤن کو بہتر طریقے سے نافذ کیا، وہ تو اب چلے جا رہے ہیں بہتری کی طرف۔ لیکن جہاں جہاں تاخیر کی گئی، ڈیلے کیا گیا، فیصلہ کرنے میں تاخیر کی گئی، وہاں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ خدا نہ کرے پاکستان میں بھی یہ مسائل بڑھیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہمارے ہاں اگرچہ کسی نہ کسی صورت میں لاک ڈاؤن چلا آ رہا ہے 3 ہفتوں سے، لیکن وہ لاک ڈاؤن ہے بھی اور نہیں بھی، لوگ اس کو وائلیٹ بھی کر رہے ہیں۔ لوگ دفعہ 144 جو ضابطہ فوجداری ہے اس کی پرووینس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں، اور مزے سے جسے کہتے ہیں کہ سختی سے جس طریقے سے نافذ کیا جانا چاہیے تھا اس طریقے سے یہ نافذ نہیں کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت دیر کر دی ہے، ہم نے فیصلے کرنے میں بہت دیر کر دی ہے، ہم نے اس کو نافذ کرنے میں بہت دیر کر دی ہے کہ ہم اسے پوری سختی سے پورے طاقت سے نافذ کریں تاکہ اپنے ملک کے لوگوں کو بچا پائیں۔ بھوک کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے جو وائرس کھڑا ہوا ہے کہ ہم اس سے بچ پائیں گے تو پھر ہوگا۔ اور ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اگر حکومت نہیں بھی پہنچ پاتی تو ہمسائے پہنچ پاتے ہیں، لوگ خیال کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک ہم اتنا احساس رکھتے ہیں، اتنا درد مند دل رکھتے ہیں، ہمارے ہاں اتنے فلنتھراپسٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بھوک سے مرنے کا میں سمجھتا ہوں کوئی امکان نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی شہری اس طریقے سے مر سکے۔ ہم خاص طور پر وباؤں میں، زلزلوں میں اور دوسری اس قسم کی جب آفات آتی ہیں تو اس میں ہم ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ پھر میری طرف سے گزارش ہوگی کہ لاک ڈاؤن اگر نافذ کرنا ہے تو اس کو پوری قوت سے اس کا نفاذ کیا جائے، ورنہ یہ جو پورس قسم کا لاک ڈاؤن ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے بریکنگ نیوز سے محمد حفیظ خان کو۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا ٹوڈے ود حفیظ خان۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔